الحمدللہ ہمارے دوسرے ربع کا آغاز ہو جاتا ہے سورہ صافات آیت نمبر 22 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ اے فرشتوں، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور ان کی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ ان سے باز پرس کی جائے گی۔ کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، یعنی جو فالوورز ہیں اور جو لیڈر ہیں دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پرسش کی جائے گی، بلکہ آج وہ سب فرما بردار ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے، کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں طرف سے آیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی سرکشی کرنے والے تھے۔ پھر ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم سب ہی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ یعنی جس بات کی پہلے انہوں نے نفی کی کہ ہمارا تم پر کون سا زور تھا کہ تمہیں گمراہ کرتے، اب یہاں اس کا اعتراف ہے کہ ہم واقعی ایسا تھا، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا۔ جیسے آج کل کے جتنے علماء کرام ہیں، لیڈرز بنے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ لوگوں کو اپنی بیعت کرنے کا کہتے ہیں، اپنے پیچھے چلانے کے لیے اور پھر اپنی طریقہ کار چلانے کے لیے ان کو نہ کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی کے مطابق چلاتے ہیں بلکہ اس قسم کی گمراہیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو قیامت کے بارے میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے اقرار جرم کر لیں گے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، چنانچہ یقیناً وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔ بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق لایا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ بے شک تم اب دردناک عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، مگر اللہ چنے ہوئے بندوں سے عذاب کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے کون ہوتے ہیں؟ یعنی یہ عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، ان کی کوتاہیاں بھی درگزر کر دی جائیں گی، اگر کچھ ہوگی بھی تو ایک ایک نیکی کا اجر انہیں کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اولئک لہم رزق معلوم، انہی لوگوں کے لیے مقررہ روزی ہے، یعنی جنت کے لذیذ پھل، اور وہ لوگ معزز ہوں گے نعمت کے باغوں میں، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر براجمان ہوں گے، ان کے لیے جاری چشمے سے شراب یعنی طہور کا بھرا ہوا جام پھرایا جائے گا، سفید رنگ بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی، نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ وہ اس سے بدہوش ہوں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی خزال چشم خوبصورت آنکھوں والی حوریں، گویا کہ وہ اس میں پردوں میں چھپائے ہوئے شتر مرغ کے انڈے ہیں۔ وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک میں اور دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو کہتا تھا کیا بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ یعنی یہ بات ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے تھے، دنیا میں اس طرح یقین نہ کرنے کے سبب مذاق کے طور پر یہ بات کرتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی، تو کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے؟ وہ جنتی اس ساتھیوں کے ساتھ مل کے کہیں گے کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ پھر وہ جھانکیں گے تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا، وہ اس سے کہے گا اللہ کی قسم یقیناً قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوئے مجرموں میں سے ہوتا۔ یعنی جھانکنے والے جو ہیں جہنم کی طرف جھانک رہے ہوں گے، وہ شخص اس کو نظر آئے گا تو وہ اس وقت اقرار کرے گا اس چیز کا کہ اگر میں اس وقت اللہ کو نہ پہچان لیتا، میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی آج ان کے ساتھ اس جہنم میں جل رہا ہوتا۔ جنتی ساتھیوں سے کہے گا تو کیا بس اب ہم مرنے والے نہیں؟
اپنی پہلی بار مرنے کے سوا، اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا۔ بلا شبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ عمل کرنے والوں کو تو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے چاہیے۔ کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا دوزخ میں توہر کا درخت؟ توہر کا درخت جو ہے وہ کس کو کہا گیا ہے؟ زقوم کو، جو کہ مشتق سا ہے، جس کے معنی بدبودار اور ناپسندیدہ چیز کے نگلنے کے ہیں، اور اس درخت کا پھل بھی کھانا اہل جہنم کے لیے سخت ناگوار ہوگا، کیونکہ یہ سخت بدبودار، کڑوا اور نہایت ہی کراہتن ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے درختوں میں سے ہے اور عربوں میں متعارف ہے۔ یہ قطرب درخت ہے جو تہامہ میں پایا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت نہیں ہے، اہل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ہے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، اور وہ یہی درخت ہے جسے اردو میں سینڈ یا تھوہر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے، کیونکہ خوراک جب منہ کی طرف جاتی ہے تو انسان کو اس کی خوشبو اور ذائقہ ہی ایسی چیز ہے جو اس کو معدے تک لے جاتا ہے، اور بدبودار چیز جو ہے تو وہ کبھی بھی منہ کے اندر نہیں لے جائی جا سکتی، نہ ہی حلق کے اندر۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ بلا شبہ ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ میں اگتا ہے، اس کا پھل گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں، تو بلا شبہ وہ دوزخی اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھریں گے۔ یعنی ان کو وہاں بھوک کی شدت اتنی ہوگی کہ اسی سے اپنا پیٹ بھر لیں گے، اس کی ناپسندیدگی کے باوجود بھی۔ پھر اس پر بے شک ان کے لیے پینے کو اگر ان کو چاہیے ہوگا تو گرم کھولتے پانی کا آمیزہ ہوگا، یعنی کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہوگی، ان کا منہ خشک ہوگا تو کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا، جس کے پینے سے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ اس کا ذکر سورہ محمد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا، پھر ہم پڑھیں گے ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر یقیناً ان کی واپسی بھڑکتی آگ کی طرف ہوگی۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے جاتے ہیں، اور بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے، اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے۔ پھر دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، جسے اللہ چن لے۔ ہم پیچھے بھی بار پڑھ چکے ہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء من العباد، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، یعنی عبرتناک انجام سے وہ صرف محفوظ ہی نہیں رہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں بھی ہوں گے، جن کو اللہ نے ایمان اور توحید کی توفیق سے نواز کر بچا لیا۔ مخلصین وہ لوگ ہوں گے جو عذاب سے بچے رہیں گے، اور منذرین ڈرائے جانے والے کے اجمالی ذکر کے بعد اب چند منذرین پیغمبروں کا ذکر کیا جا رہا ہے یا آگے۔ اور یقیناً نوح علیہ السلام ہمیں پکارتا تھا، تو دیکھو ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا، اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم بھی اسی نوح کے گروہ سے ہے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس پاک صاف دل کے ساتھ آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ پھر رب العالمین کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ تب اس نے ایک نگاہ ستاروں پر ڈالی، پھر کہا، بے شک میں تو بیمار ہوں، چنانچہ وہ اس سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ویسے ہی جھوٹ بولا تھا۔ آسمان پر غور و فکر کے لیے دیکھا، جیسا کہ اس وقت کے لوگ جو تھی، اس وقت کی قوم وہ ستارہ پرست تھی، مجوسی تھے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اوپر کی طرف دیکھے تو وہ سمجھے کہ یہ بھی ہمارے معبودوں یعنی ستاروں کو ہی معبود سمجھتا ہے اور اپنی بیماری کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ بڑے دل کے خلوص کے ساتھ آرام سے، یعنی ویسے تو نہ چھوڑ کے جاتے، کہتے ایک دفعہ میلے پر جا رہے تھے سب جتنی قوم کے لوگ تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے وقت اس طرح سے کہہ دیا کہ میں تو بیمار ہوں، یا اپنی قوم کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ایسا کیا جو کہ ستاروں کی گردش کو حوادث زمانہ میں مؤثر مانتے تھے۔
یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ ان کی قوم کا وہ دن آیا جسے وہ باہر جا کر بطور عید اور قومی تہوار منایا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہائی اور موقع کی تلاش میں تھے تاکہ ان کے بتوں کا خاتمہ کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی تو میں اپنا منصوبہ بروئے کار لے آؤں گا، اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ بات چونکہ خلاف واقع تھی، اس لیے حدیث شریف میں ثلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن یہ ایسی خلاف حقیقت بات نہیں جس پر پکڑ ہو۔ اس کی ضروری تفصیل سورہ انبیاء میں بھی گزر چکی ہے پہلے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی پھر دوبارہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت تدبیر ان کو سمجھائی، اور انہوں نے صرف منہ سے اتنے الفاظ کہہ دیے کہ میں بیمار ہوں۔ اب قوم ان کو چھوڑ کے چلی گئی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے رہ جانے کے سبب جو تھا ان کے بتوں کو خاتمہ کیا۔ چنانچہ وہ اس سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ انہیں دائیں ہاتھ سے مارتا ہوا متوجہ ہوا۔ پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اس نے کہا، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک مکان بناؤ، اس میں آگ جلاؤ اور اسے دہکتی آگ میں ڈال دو۔ کتنی بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینی پڑی کہ ان کے جسم کو اٹھا کے جلانے کے لیے ڈال دیا گیا، صرف کس پر؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت دینے کے لیے۔ اور آج ہم کسی کو بات کرتے ہیں، کوئی آ کے سے ہمیں صرف تلخ بات بھی کر دیتا ہے تو ہمیں کتنی گراں گزرتی ہے۔ کوئی ہمیں آگ میں ڈالے پھر ہم پر کیا گزرے گی۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں نیچا دکھایا، اور اس نے کہا، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ یعنی آگ کو گلزار بنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے مکر و حیلے کو ناکام بنا دیا۔ بس پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی چارہ سازی فرماتا ہے اور آزمائش کو عطا میں اور شر کو خیر میں بدل دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، کیونکہ وہ ہی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اسی لیے پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوبصورت دعا ان کی آ رہی ہے، فرمایا، ربی ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بابل عراق میں پیش آیا تھا۔ بالآخر یہاں سے ہجرت کی اور شام چلے گئے اور وہاں جا کر اولاد کے لیے دعا کی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، چنانچہ ہم نے اسے بہت حلم والے لڑکے کی بشارت کی، یعنی بہت ہی تحمل مزاج بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا، پہلے اپنی جان کی بازی لگانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی، پھر اولاد کے اوپر آزمائش پھینکی تو اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے یقیناً ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے بچے کے ساتھ ایک مشورہ کرنے کا، یعنی اس کے اوپر اپنی مرضی نہیں تھوپنی۔ صرف یہ ہمارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جو بھی بات ہے ہم کہتے ہیں ایسا ہے آپ نے ایسا کرنا ہے، کبھی ان کے ساتھ مشورہ کرنا جو ہے گوارا کم ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی خوش اسلوبی بتائی جا رہی ہے کہ خواب دیکھا تو بیٹے جس کو ذبح کرنا ہے پہلے اس کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اس بیٹے نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں متی ہو گئے اور اس باپ نے اس بیٹے کو پیشانی کی ایک جانب لٹا دیا، کتنا ظرف کی بات ہے، بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملتی ہے اور اتنے سالوں بعد، اور ابھی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی تھی کہ حکم آ جاتا ہے کہ اسے قربان کر دو، وہ بھی خواب میں، ظاہری طور پر نہیں، خواب کے بیچ میں، لیکن محبت اور تڑپ ایسی ہے محبوب کے ساتھ کہ اس کے لیے اولاد تو کہ اپنی جان جب قربان کر دی تو پھر ہر چیز نچھاور کر دی۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی آزمائش تھی ان پر، اور ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بلا شبہ یہ تو کھلی آزمائش ہی ہے۔ اور ہم نے اس اسماعیل کے بدلے علیہ السلام کے بدلے ایک عظیم القدر جانور ذبح کرنے کو رکھ دیا، اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، سلام علی ابراہیم،
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی زیادہ کوششیں، اتنی اللہ کی طرف ان کا اخلاص تھا، ان کی قربانیاں تھی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے اور ان پر خود اپنی طرف سے سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو اسی طرح تمام نیکوکار جتنے بھی انسان، بنی نوع انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو انبیاء کرام کے وارثین میں سے آتے ہیں، جو انسان اسی طرح سے عمل کرتے ہیں، ان پر بھی سلامتی ہے، جیسے کہ ہم پیچھے سورہ یاسین میں پڑھ چکے، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہوگی ایسے تمام متقین کے اوپر بھی، کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق کے بیٹے کی بشارت دی، جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر بڑی بابرکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے بھی کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والا۔ انبیاء کرام کے بیچ میں بھی اسی طرح سے اولادوں میں پایا گیا شرک اور معصیت اور ظلم و فساد کا ارتکاب کر کے خاندان ابراہیمی میں برکت کے باوجود نیک و بد کے ذکر سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ خاندان اور آبادی کی نسبت اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہاں تو ایمان اور عمل صالح کی اہمیت ہے۔ یہود و نصارہ اگرچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسی طرح مشرکین عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن ان کے جو اعمال ہیں وہ کھلی گمراہی یا شرک و معصیت پر مبنی ہیں، اس لیے یہ اونچی نسبتیں ان کے لیے کوئی بدل نہیں ہو سکتی، یعنی کسی کو اس سبب سے نہیں بخشا جائے گا کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ ہر انسان سے اس کے اپنے عمل کی پوچھ ہوگی۔ کوئی کہتا ہے ہم سید ہیں، کوئی کہتا ہے ہم راجپوت ہیں، کوئی کہتا ہے ہم شاہ ہیں، کوئی ولی ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی کس طرح ہے۔ دنیا میں کتنے طبقے پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے سوچ کر نماز بھی نہیں پڑھتے، اسی وجہ سے سوچ کر جھوٹ بھی بولی جاتے ہیں، غلا بھی کرتے ہیں، ہر ایک گناہ میں خود کو ملوث کیا ہوا ہے، صرف سوچتے بچارتے یہ کہ ہم فلاں کی نسلوں میں سے ہیں، لیکن یہ بھول بہت بڑی ہے۔ یہاں پہ ہمیں کتنی کھلی اور واضح نشانی بتائی جا رہی ہے کہ ہر انسان سے اس کے اپنے عمل کی پوچھ ہوگی، آباء و اجداد کے اعمال جو ہیں اس کا بدلہ جو ہے اگلی نسلوں کو نہیں منتقل کیا جائے گا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون بھی ان پر یہ بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی، چنانچہ وہی غالب آئے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو انتہائی واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو راہ راست کی ہدایت دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو زبور دے دی گئی تھی، تورات دے دی گئی تھی، لیکن ہارون علیہ السلام پر کون سی کتاب تھی یہ یہاں پہ صرف ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے انبیاء ہیں جن کو کتابت، صحیفے وغیرہ عطا کیے گئے تھے، لیکن صرف 4 کتابیں ایسی ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا جاتا ہے، اور ان 4 انبیاء کرام کا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بلا شبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بتوں کو، بال جو بت تھا ان کا، اس کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والا جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پھر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، لہٰذا یقیناً وہ سب عذاب میں ضرور حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، الیاسین الیاس علیہ السلام کو ہی کہا جاتا ہے، ان پر سلام پیش کیا جا رہا ہے کہ اس پر بھی سلام ہو۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اور ہمارے مومن بندوں میں سے تھا جو، اور بلا شبہ لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جب ہم نے اسے اس کے سب اہل کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں جو کافرہ تھی۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ اسی بستی سے باہر نہیں گئی تھی کیونکہ اسے اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہونا تھا، چنانچہ وہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کتنا قریب ترین رشتہ ہے بیوی کا
اور اولاد کا اور باپ کا اور انبیاء کرام کی پھر یہ رشتے ہیں جن کو ہلاک کر دیا گیا، جن کے لیے آگ جو ہے جہنم کی آگ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے مقرب رشتے ہیں تمام اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے سینے میں بھی اس طرح تڑپ ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ایک نبی کے اندر کتنی تڑپ تھی، ان کی زبان میں کتنا اخلاص تھا، کتنا تاثر تھا، اس کے باوجود بھی جو ایمان نہیں لائے، اللہ نے جن کو توفیق نہیں دی وہ رد کر دیے گئے۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ تم صبح کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے رہو اور رات کو بھی، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اور بے شک یونس علیہ السلام یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر کشتی والوں نے قرار ڈالا اور وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ تب اسے مچھلی نے نگل لیا، جبکہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا موجودہ موصل میں نبی کریم صلی اللہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ اشوریوں کا پایہ تخت تھا، جنہوں نے 1,00,000 بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی۔ بالآخر اپنی قوم کو ڈرایا کہ عنقریب تمہیں عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے، اور یہ کہہ کر بستی سے نکل گئے۔ واپسی پر دیکھا کہ قوم پر عذاب نازل ہی نہیں ہوا ہے، تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنے طور پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اپنے علاقے سے نکل کر بھاگنے کو جیسے ہی دوڑے تھے، وہاں پر یہ غلام سے ایک آقا کو بھاگ کر چلا دیکھا، کیونکہ آپ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر تھے، اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کشتی سواروں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں میں گر گئی اور کھڑی ہو گئی، چنانچہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدمی کو کشتی سے سمندر میں پھینکنے کی تجویز سامنے پیش آئی، تاکہ کشتی میں سوار دیگر انسانوں کی جانیں بچ جائیں، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس لیے قراندازی کرنی پڑی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ بات مشہور تھی کہ کشتی گرداب میں اس لیے پھنستی ہے کہ کوئی غلام آقا سے بھاگ کر جاتا ہے، چنانچہ اس مفرور کے لیے انہیں قراندازی کرنی پڑی، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اور وہ مغلوبین میں سے ہو گئے، یعنی طوعاً و کرہاً اپنے آپ کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا ہی پڑا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ثابت نکل لے، اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ استغفار کی اور اللہ کی تسبیح بیان کی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے، جیسا کہ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یعنی اقرار جرم کر لینا جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف مشکل سے نکال دیتے ہیں، بلکہ اسی کی جو پریشانی ہوتی ہے اس کو راحت میں بدل دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے آیت کریمہ کے طور پر ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہے، لیکن یہ ہے کہ سند سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ یہ 1,00,000 1,00,000 جو ختم وغیرہ کروائے جاتے ہیں، اس کی کوئی سند جو ہے ثابت نہیں ہے۔ کتنی بار انہوں نے پڑھا تھا اور کتنے دن پڑھا تھا، وہ کتنا وقت رہے تھے، اس کے بارے میں کچھ تصدیق ظاہر نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ یہ وقت پریشانی کی پڑی کی دعا ہے، اور جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی مشکل سے نکالا تھا، ان گنت اور جتنا بھی ہو سکے اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مشکل دور فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا آگے ذکر فرماتے ہیں، تب اسے مچھلی نے نگل لیا جب وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن روز قیامت تک ہی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت کدو اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا، یا وہ اس سے کچھ زیادہ ہوں گے، چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ پھر ان اہل مکہ سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے کوئی بیٹیاں ہیں؟
تو ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتے کو مونس پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ خبردار، بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا انہوں نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا، یعنی اس پر ترجیح دے دی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر تم اپنی کتاب لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ پہلے ایک آیت کا ذکر، پھر 10 آیتوں کا، پھر سورت کا، اور یہاں پہ کتاب کا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ کتاب اپنی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اس اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا، حالانکہ بلا شبہ خود جنوں نے جان لیا کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے، سبحان اللہ عما یصفون، جو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اے مشرکو، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان مخلصین بندوں کو اس اللہ کے خلاف بہکانے والے نہیں، مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور بے شک ہم اللہ کے حضور یقیناً صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، اور بے شک ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ وہ کفار کہتے ہیں اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ ذکر سے مراد کوئی کتاب الہی یا پیغمبر ہے، یعنی یہ کفار نزول قرآن سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہوتی جس طرح پہلے لوگوں پر تورات وغیرہ نازل ہوئی، یا کوئی ہادی اور منذر ہمیں واعظ و نصیحت کرنے والا ہوتا تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس کے بعد صرف اپنے ضد و عناد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ پھر پیغمبر قرآن لے کر آیا تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی بن کر آ گئے، قرآن مجید بھی نازل کر دیا گیا، تو ان پر ایمان لانے کے بجائے ان کا انکار کر دیا انہوں نے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، لہٰذا ان قریب ہے وہ جان لیں گے، اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہیں، کہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی، اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، یعنی ان کی باتوں، ان کی ایذاؤں پر آپ صبر کر لیں اور انہیں دیکھتے رہیے، پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب ان کے ذہن میں نازل ہوگا وہ تو ڈرائے جائیں گے، لوگ اس کی صبح سے بہت بری طرح متاثر ہوں گے، اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجئے۔ پھر وہی اعراض کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہے، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اکثر اس کے بارے میں حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ مجلس میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، مجلس مطلب اگر ضروری نہیں ہے کہ صرف اسلام کی مجلس ہو، دین کی مجلس ہو، ایسی محفل ہو، بلکہ کوئی بھی عام مجلس ہو، ہمارے گھروں میں ہو، عام طور پر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوں، میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوں، بچے بیٹھے ہوں، کوئی بھی ہوں، تو آپ اس مجلس میں جو بھی گفتگو ہوئی اٹھنے سے پہلے، اگر یہ گفتگو جتنی بھی ہو رہی ہے، دنیاوی ہے یا دینی ہے، اگر یہ دعا پڑے بغیر شخص اٹھ جاتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے گویا کہ وہ مردار گدھے کے پاس سے بیٹھا ہوا اٹھا ہو۔ مسلمان جب خیبر پر حملہ کرنے گئے تو یہودی انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ اکبر کہہ کر فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جن کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ اس صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا گیا ہے۔ یہ بطور تاکید بات جو آگے فرمائی ہے کہ پہلے جملے سے مراد دنیا کا عذاب جو اہل مکہ پر بدر اور دیگر جنگوں میں سے مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل اور سلب کی صورت میں آیا،
اور دوسرے جملے میں عذاب کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ کفار و مشرکین آخرت میں اس عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس عیوب و نقائص سے اللہ پاکیزہ ہے، ان کے پاکیزہ ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے جو مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، مثلا اس کی اولاد ہے یا اس کا کوئی شریک ہے، یہ کوتاہیاں بندوں کے اندر ہیں، اور اولاد یا اللہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے وہ بھی نہیں جائز۔ اللہ ان سب باتوں سے بہت بلند اور پاک ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں کہ اسے اولاد کی یا کسی شریک کی ضرورت آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر خاص کیا جا رہا ہے ان آیات مبارکہ میں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اہل دنیا کی طرف پہنچایا، اس لیے سلامتی اور اللہ کی رحمتیں تمام بھیجے ہوں پر کی گئی ہیں، جس پر یقیناً وہ سلام و تبرک کے مستحق ہیں۔ یہ بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، اور پیغمبروں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اس لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کو ہلاک کرنے اہل ایمان اور پیغمبروں کو بچایا ہے، اس پر شکر الہی کرو۔ حمد کے معنی یہاں پر تعظیم کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت شان کے بیان کی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ صافات ہماری یہاں پر مکمل ہوتی ہے، پارہ نصف پیچھے مکمل ہو چکا تھا لیکن میں نے سورہ صافات کو تکمیل کیا آیت نمبر 182 پر۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔